أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تستبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. جب بھی ہم لوگوں نے سورہ واقعہ کی دو رکوع کا ہم لوگ دو رکوع تک ترجمہ و تفسیر پڑھ چکے تھے. آج ہم لوگ اللہ کے فضل و کرم سے وہ سورہ واقعہ کی آخری رکوع تیسری رکوع ہے، تین ہی رکوع ہے اس میں، تیسری رکوع اس کا ہم نے شروع کریں گے ہم لوگ ترجمہ و تفسیر. اس میں ہے کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے تو اعوذ پڑھنے کا حکم ہے، فاستعیذ، ہمیشہ کہ اللہ کی پناہ میں اپنے کو کر دینا چاہیے کہ اللہ ہم آپ کی پناہ میں آ رہے ہیں، آپ ہم کو اپنی پناہ میں لے لیجیے. سب کو دعا کرنی چاہیے. جب اللہ کی پناہ میں چلا جائے گا شیطان مردود کے شر سے یہ کہنا چاہیے. اور کوئی کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، چونکہ اللہ کا نام مہربان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، بڑا مہربان، بڑا نہایت رحم والا. تو اللہ برکت ہوتی ہے. اور اب یہاں ہم لوگوں نے اس کا ناظرہ پڑھا، اس میں ہے فلا اقسم بمواقع النجوم، مطلب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قسم کھا رہا ہے. کس چیز کی؟ تو مواقع کی. نجوم جمع ہے
نجم سے نجوم ہے ستارے کی، اور ستارے کی بمواقع ہے. تو الگ الگ مفسرین نے الگ الگ طرح سے اس کو بیان کیا ہے. اب اللہ قسم کھا رہا ہے، اب یہ ہے فلا، پس میں قسم کھاتا ہوں. پس اب لا کے بارے میں یہاں ہے کہ لا جو ہے وہ تاکید کے بارے میں ہے، یہاں لا نہیں کے بارے میں نہیں ہے. لا کا مطلب یہاں ہے تاکید، زور دیا گیا ہے قسم پر، بڑی قسم ہے. بمواقع، مواقع جو ہے موقع کی جمع ہے مواقع. اب مواقع کے معنی ہوتے ہیں جو کنسٹیلیشن ہے، ستارے ہیں، چاند ہے، اسٹارس ہیں، وہ سب کچھ. اور مواقع اس کو کہتے ہیں ان کی جگہ، ان کا مدار، ان کے گردش کرنے کا وہ پاتھ ہے، جو راستہ ہے، وہ منازل، اسی کو مواقع کہتے ہیں. نجوم، اب ستارے، تارے، اب سن بھی تارے ہیں، وہ جتنے پلینٹس ہیں، پھر گلیکسیز ہے، وہ دنیا کتنے ہیں، وہ اس نظام ایک بنا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے. یہ جناب فلکی کا جو نظام ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کیا. اب سورج ہے، چاند ہے، تارے ہیں، ستارے ہیں، گلیکسیز ہیں، وہ ہر کا الگ الگ کام ہے، اور سب اپنے گردش کر رہا ہے اپنے محور پر، اپنے مدار پر. وہ ایسا ہے. اب اس میں یہاں ہے کہ یہ نجوم کی قسم کھانے کی اللہ تعالیٰ کو کیوں کھائے؟ تو اللہ تعالیٰ جو ہے جب کسی آیت پر زور دیتا ہے یا کسی بات پر زور دیتا ہے اس کی امپورٹنس کا، تو اس کے لیے یہ قسم کھائی ہے اللہ. تو یہ کھائی ہے نظام سے. اب زمین میں تو ہے نہیں، یہ ہے آسمان میں. اب آسمان میں تارے، ستارے، سب کچھ ہے. تو یہ خطاب ہو رہا ہے کفار مکہ سے، اور مشرکین مکہ کہیے، ان لوگوں سے خطاب ہو رہا ہے. تھوڑے مسلمان جو بھی ہوں گے وہاں ان کے سامنے یہ خطاب ہو رہا ہے. اور اس لیے ہو رہا ہے کہ اس سے پہلے یہ کفار مکہ نہ اللہ کو مانتے. اس میں کچھ لوگ اللہ کو مانتے تھے تو اس کو شرک کرنے لگتے تھے. تو کفار جو اللہ کو نہیں مانے، رسول کو نہیں مانے، قرآن کو نہیں مانے، قیامت کو نہیں مانے، آخرت پر کوئی اس کا فکر نہ کرے، تو ان لوگوں کو یہ ہے کہ جو اللہ کو نہیں مانے گا، رسول کو نہیں مانے گا، قرآن کو نہیں مانے گا، قیامت کو نہیں مانے گا، تو کافر ہے. لیکن بہت سے لوگ کہتے تھے کہ اللہ ہے، لیکن اللہ کے کام میں ہمارے بت بھی شریک ہیں. آسمان بنایا، زمین بنایا، تو اس میں یہ سب بھی شرکت کیے، وہ لوگ مشرک کہلائے. تو اب یہ مشرکوں سے اور کافروں سے خطاب ہو رہا ہے. کیا خطاب ہو رہا ہے؟ ان لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ قرآن جو ہے وہ کہیں سے گڑھ لیا ہے، کسی سے پوچھ لیا ہے، اور یہ رحمان کیا چیز ہے، کس سے سیکھا، کیا کیا نہیں کیا. تو وہ لوگ اس کو اللہ کا کلام نہیں مانتے تھے. تو اللہ قسم کھا کے کہ اس نظام کے بارے میں بتا رہا ہے کہ دیکھو آسمان میں تم تارے، ستارے، دن رات ہوتے ہیں، وقت نکلتی ہے، سورج نکلتا ہے، دھوپ ہوتی ہے، ایک نظام بنا ہوا ہے. بادل ہے، بارش ہوتی ہے، سب کچھ ہے، یہ سب آسمان میں. اب زمین والوں سے کہا جا رہا ہے، وہاں سے قسم کھا رہا ہے. اور یہ قسم کھانے کے بعد اللہ کہتا ہے وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، بے شک یہ ایک قسم ہے، بہت بڑی قسم، اگر تم غور کرو. عظیم، تعلمون مانے تم غور کرو، تم سمجھو، جانو، تو یہ بہت بڑی قسم ہے. کیوں قسم ہے؟ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم. جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے اوپر کا، آسمان میں تم دیکھو کس طرح کا نظام اللہ نے کیا ہے ان تاروں کے مواقع کا، اس کا ذکر فرما کے کہہ رہا ہے.
کہ وہاں بھی اللہ نے اس کو بنایا، اور یہاں جو قرآن ہے وہ بہت بلند پایا ہے، اس کا بھی یہ اللہ کا کلام ہے، کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور وہ لوگ کہتے تھے کہ اس کو شیطان اور جین وغیرہ جو ہے وہ لے کے بدل جائے، تو وہاں شیطان کی پہنچ ہی نہیں ہو سکتی، وہاں کسی کی پہنچ نہیں ہو سکتی ہے سوائے اس کے کہ فرشتے وہاں جائیں۔ اور یہ قرآن کیسا ہے؟ تو فی کتاب مکنون، وہاں لوح محفوظ میں محفوظ ہے۔ یہ قرآن کریم جو ہے بہت بلند پایا ہے، اور کہاں ہے؟ تو قرآن جو مجید ہے وہ لوح محفوظ میں نوشتہ ہے، لکھا ہوا ہے لوح محفوظ میں، اور وہاں اس کو شیطان تو دور کی بات ہے، کوئی آدمی بھی چھو نہیں سکتا اس کو کیول لا یمسہ الا المطہرون، مانے اسے ہاتھ نہیں لگاتے، چھو نہیں سکتے سوائے پاک لوگ۔ اب پاک لوگ میں وہاں ہے کہ فرشتے جو ہے وہی چھو سکتے ہیں وہاں۔ اور جب قرآن زمین پر نازل ہوا تو اس سے پہلے آسمان دنیا پر نازل ہوا، پہلے آسمان پر نازل ہوا یہ، وہاں سے شب قدر کی رات وہاں قرآن کو لے کے فرشتے اترے، اور وہاں سے جبریل علیہ السلام وہ وحی کے ذریعے جو ہے قرآن جو ہے اترا۔ کہا کہ یہ کوئی شیطان جن آدمی کسی کی پہنچ ہی نہیں ہو سکتی ہے، کوئی چھو نہیں سکتا ہے اس کو وہاں، وہ چونکہ لوح محفوظ میں رکھا ہوا ہے، وہاں سے قرآن اترا ہے، اور وہ اللہ کا کلام ہے، کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور سب سے بہتر اللہ کا کلام۔ تو یہ کفار مکہ سے کہا جا رہا ہے کہ یہ کوئی کہیں سے سیکھ کے نہیں آتے ہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے۔ آگے آیا تنزیل من رب العالمین، مانے اتارنا، تنزیل کرنا اللہ کی طرف سے، من رب، اللہ کی طرف سے، عالمی جو سارے جہان کا رب ہے، خدا پاک برتر، وہ اللہ کی طرف سے یہ نازل ہوا ہے۔ اور قرآن ایسی ویسی چیز نہیں ہے، یہ بہت پایا کی کتاب ہے، بلند پایا کتاب ہے، جو محفوظ ہے کہاں؟ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے، اور وہاں سے وہ کتاب آسمان دنیا پر آیا، اور پھر وہاں سے دھیرے دھیرے تھوڑا تھوڑا کر کے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ یہ ہے اسی کی قسم کھا کے قرآن کی عظمت کو کیا ہے۔ یہاں اس کو ہے کہ یہاں قرآن کے من جانب اللہ ہونے پر قسم کھانے سے پہلے لفظ لا کا استعمال یہ ہے کہ لوگ اس کتاب پاک میں کچھ باتیں بنا رہے تھے جن کی تردید کرنے کے لیے یہ قسم کھائی گئی۔ تاروں اور سیاروں کے مواقع سے مراد ان کے مقامات، ان کی منزلیں، ان کے مدار ہیں، اور قرآن کے بلند پایا کتاب ہونے پر ان کی قسم کھانے کا مطلب یہ ہے کہ عالم بالا میں اجرام فلکی کا نظام جیسا محکم اور مضبوط ہے، ویسا ہی مضبوط اور محکم کلام، یہ کلام بھی ہے۔ جس خدا نے وہ نظام بنایا اسی خدا نے یہ کلام بھی نازل کیا ہے۔ اور کائنات میں گلیکسیز ہیں، پلینٹس ہیں، سورج ہیں، چاند ہیں، اب سورج بھی اسٹارس ہے، اب سورج جو ہے اپنی گردش کر رہا ہے، اپنے محور پر کر رہا ہے، اپنے مدار پر ہے، اس کا نظم ہو رہا ہے۔ اب یہاں مواقع لکھا گیا ہے، ویسے مفسرین الگ الگ رائے رکھتے ہیں، بہت سی بات لکھا کہ بھائی کسی نے یہ تارے ستارے کے ڈوبنے اگنے کی بات کی، تو خیر بہرحال یہاں قرآن نے مواقع کیا، مواقع کا مطلب وہ بیان کر دیا کہ ان کے منازل، ان کے مدار، اور ان کے وہ مانے وہی ہیں
مقامات یہ ہے. تو قرآن جو ہے بھی بلند پایا کتاب ہے، کوئی ایسی ویسی چیز نہیں ہے کہ یہاں سے آ کے یہاں اتر ہے. اب کتاب مکنون اس میں لکھا ہوا تھا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ نوشتہ لکھا ہوا. تو یہ لوح محفوظ میں جو ہے اس کتاب کو، اسی کا مکنون کا لفظ ہے، جس کے معنی ہیں کہ ایسا نوشتہ جو چھپا کر رکھا گیا ہو، یعنی جب تک کسی کی رسائی نہیں ہے اس محفوظ نوشتے میں. قرآن کے سخت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیے جانے سے پہلے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس نوشتہ تقریر سخت ہو چکا ہے، جس کے اندر کسی رد و بدل کا امکان نہیں ہے، کہ وہ ہر مخلوق کی دسترس سے بالا تر ہے. شیطان تک چھونا کیا، کوئی نہیں چھو سکتا ہے اس کو. وہاں صرف فرشتے چھوئے اور لائے، اور لایا گیا یہ ہے. اس کے بعد میں ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، دوسرے کی طرف سے نازل نہیں ہوا ہے. اور کس پر نازل ہوا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ کفار مکہ سے اور مشرکین مکہ سے، جو مسلمان جو رہے ہوں گے وہاں سننے والے، ان سے کہا جا رہا ہے. اب یہ کفار سے کہا جا رہا ہے. اب اس میں قرآن کو چھونے کے متعلق بہت سی بات آئی ہے کہ اس قرآن کو کون چھوئے گا، کیسے چھونا ہے. تو پاک صاف لوگ ہی چھو سکتے ہیں. تو اس کے لیے بہت سارے اس میں ائمہ مثلا ان کی الگ الگ رائے آئی ہے کہ کفار ان نظام کے قرآن کو ہاتھ بنا گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاہن بھی قرار دیتے تھے، کہتے تھے یہ کلام آپ پر جن اور شیطان القاء کرتے ہیں. اس کا جواب قرآن مجید میں متعدد مقام پر دیا گیا ہے. مثلا سورہ شورى میں ارشاد ہوا ہے کہ اس کو لے کر شیطان نہیں اترے ہیں، نہ یہ کلام ان کو سستا ہے، نہ وہ ایسا کر ہی سکتے ہیں، یہ تو اس کی سماعت تک سے دور رکھے گئے ہیں. آیات 21 تتا 212 اسی مضمون کو جہاں ان الفاظ بیان کیا گیا ہے، اسے مطہرین کے سوا کوئی چھو نہیں سکتا. یعنی شیطان کا اسے لعنت دور کی بات ہے، وہ اس میں داخل اندر ہونا تو درکنار. جس وقت یہ لوح محفوظ سے نبی پر نازل کیا جاتا ہے، اس وقت مطہرین یعنی پاک فرشتوں کے سوا کوئی قریب بھی پھٹک نہیں سکتا. فرشتوں کے لیے مطہرین کا لفظ اس معنی میں استعمال کیا گیا ہے، اللہ تعالی نے ان کو ہر قسم کے ناپاک جذبات اور خواہشات سے پاک رکھا ہے. یہ ہے فرشتے. اس آیت کی تفسیر میں انس بن مالک، ابن عباس، سعید بن جبیر، اکرمہ، مجاہد، قتادہ، ابو العالیہ، سدی، ضحاک اور ابن زید نے بیان کی ہے. یہ مفسر قرآن سب ہیں. ان نظم کلام کے ساتھ بھی مناسب رکھتی ہے، کیونکہ سلسلہ کلام خود یہ بتا رہا ہے کہ توحید اور آخرت کے متعلق کفار مکہ کے غلط تصورات کی تردید کرنے کے بعد اب قرآن مجید کے بارے میں ان کے جھوٹے گمانوں کی تردید کی جا رہی ہے، اور مواقع نجوم کی قسم کھا کر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایک بلند پایا کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کے محفوظ نوشتے میں ثبت ہے، جس میں کسی مخلوق کی دراندازی کا کوئی امکان نہیں، اور نبی پر یہ ایسے طریقے سے نازل ہوتی ہے پاکیزہ فرشتوں کے سوا کوئی اسے چھو نہیں سکتا. بعض مفسرین نے اس آیت میں لا کو نہیں کے معنی میں لیا ہے، اور کوئی ایسا شخص اسے نہ چھوئے جو پاک نہ ہو، یا کسی ایسے شخص کو اسے نہ چھونا چاہیے جو ناپاک ہو. بعض دوسرے مفسرین اگرچہ لا کو نفی کے معنی میں لیتے ہیں، آیت کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں اس کتاب کو مطہرین کے سوا کوئی نہیں چھوتا، مگر ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ نفی اسی طرح نہیں کے معنی میں ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، مسلمان نہیں ہے وہ ظلم نہیں کرتا. لیکن حقیقت یہ تفسیر آیت کے سیاق و سباق میں اب یہ ہے کہ اس میں کئی مسئلے ہیں
الگ الگ فرقے ہیں، الگ الگ گروپ ہے، ان کی رائے الگ الگ ہے۔ اس مسئلے میں جو آیت ملتی ہے، امام مالک نے موطا میں عبداللہ بن ابی بکر محمد بن عمر بن حزم کی یہ روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تحریری احکام عمر بن حزم کے ہاتھ یمن کے رؤسا کو لکھ کر بھیجے تھے، اس میں ایک حکم یہ بھی تھا کہ لا یمس القرآن طاہر، کوئی شخص قرآن کو نہ چھوئے مگر طاہر۔ یہی بات ابو داؤد نے مراسیل میں امام زہری سے نقل کی ہے کہ انہوں نے ابو بکر ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تحریر دیکھی تھی اس میں یہ حکم بھی تھا۔ حضرت علی رضی اللہ کی روایت جس میں وہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن یحجز عن القرآن شیئا لیس الجنابۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چیز قرآن کی تلاوت سے نہ روکتی تھی سوائے جنابت کے۔ جنابت جب ہو جائے تب ابو داؤد اس میں غسل کرنا واجب ہے، اور قرآن چھونے سے پہلے وضو کے لیے بھی آیا ہے کہ وضو کرنا چاہیے قرآن کے پڑھنے سے یا چھونے سے پہلے۔ ابن عمر کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حائضہ اور جنبی عورت بھی قرآن کا کوئی حصہ نہ پڑھے جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے۔ ابو داؤد اور ترمذی میں ہے۔ بخاری شریف میں جن میں یہ بیان ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر روم ہرقل کو جو نامہ مبارک بھیجا تھا اس میں قرآن مجید کی یہ آیت بھی لکھی ہوئی تھی، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم۔ صحابہ و تابعین سے اس مسئلے پر جو مسلک ہے الگ الگ ہے۔ حضرت سلمان فارسی وضو کے بغیر قرآن پڑھنے میں مذائقہ نہیں سمجھتے تھے، مگر ان کے نزدیک اس حالت میں قرآن کو ہاتھ لگانا جائز نہ تھا۔ یہی مسلک حضرت سعد بن ابی وقاص و حضرت عبداللہ بن عمر کا بھی تھا، اور حضرت حسن بصری اور ابراہیم نخعی بھی وضو کے بغیر مصحف کو قرآن کو ہاتھ لگانا مکروہ سمجھتے تھے، احکام القرآن۔ اور اسی میں ہے کہ قرآن کو ہاتھ لگائے بغیر اس میں دیکھ کر پڑھنا یا اس کو یاد سے پڑھنا، ان سب کے نزدیک بے وضو بھی جائز تھا۔ تو مطلب اب یہ ہے کہ وضو نہیں کیا ہے اور قرآن ہم نہیں چھو رہے ہیں، لیکن قرآن ایسے کھلا ہوا ہے، کھڑے ہو کے دیکھ کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، ایک طبقہ کہتا ہے۔ اب اس کے فقہا کے الگ الگ مسائل ہیں، اس میں یہ ہے کہ مسلک حنفی، ہم لوگ حنفی مسلک کے ہیں۔ امام علاء الدین کاشانی نے بدائع السلام نے یوں بیان کی ہے، جس طرح بے وضو نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، جیسے بے وضو نماز ہم نہیں پڑھ سکتے، اسی لیے قرآن کو بھی ہاتھ لگانا بھی جائز نہیں ہے۔ جب بھی کرنا چاہیے تو وضو کر کے پڑھنا چاہیے، سب سے اچھا یہی کام ہے۔ البتہ اگر وہ غلاف کے اندر ہو تو ہاتھ لگایا جا سکتا ہے۔ اب جوزدان میں کوئی رکھا ہوا ہے تو اس جوزدان کو ہاتھ لگایا جا سکتا ہے، ڈائریکٹ قرآن کو نہیں۔ اب یہ جلد ہے اس پر نہیں، یہ جوزدان کے اندر رکھا ہو تو جوزدان کو چھو سکتا ہے، قرآن کو نہیں۔ یہ مسلک ہے حنفی کا۔ ایک دوسرا مسلک ہے مسلک شافعی، اس کو امام نووی نے منہاج میں اس طرح بیان کیا ہے کہ نماز اور طواف کی طرح مصحف کو بھی ہاتھ لگانا اور اس کے کسی ورق کو چھونا بھی وضو کے بغیر حرام ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، وضو ہونا ہی چاہیے۔ اس طرح قرآن کی جلد کو چھونا بھی ممنوع ہے، اور اگر قرآن کسی خریطے خلاف یا صندوق میں ہو یا درس قرآن کے لیے اس کا کوئی حصہ تختی پر لکھا ہوا ہو تو اس کو بھی ہاتھ لگانا جائز نہیں۔ یہ شافعی مسلک میں ہے کہ وضو کرنا ہی ہے، البتہ اور جو جنابت سے ہو، حیض میں ہو تو بغیر نہائے ہوئے وہ اس کو پاک ہوئے نہیں ہو سکتا ہے۔ مالکی مسلک الگ ہے، اس میں ہے فقہا کے ساتھ اس میں متفق ہے، مصحف کو ہاتھ لگانے کے لیے وضو شرط ہے۔ یہاں بھی کہا گیا ہے کہ وضو کرو تب قرآن کو چھوؤ اور اس کو پڑھو۔
لیکن قرآن کے تعلیم کے لیے وہ استاد اور شاگرد اگر دے رہے ہیں تو استاد اور شاگرد دونوں کو اس سے مستثنیٰ کرتے ہیں، مطلب کہ وہ چھو سکتا ہے، وہ پڑھے گا، اب بچہ سب پڑھ رہا ہے قرآن تب اس کو وظیفہ اس کو معافی ہے، بلکہ حائضہ عورت کے لیے بھی وہ بغرض تعلیم مذہب کو ہاتھ لگانا جائز قرار دیتے ہیں، یہ مالکی مسلک میں ہے۔ ابن قدامہ نے مالک کا یہ قول بھی نقل کیا کہ جنابت کی حالت میں تو قرآن پڑھنا ممنوع ہے، مگر حیض کی حالت میں عورت کو قرآن پڑھنے کی اجازت ہے، کیونکہ ایک طویل مدت تک اگر ہم اسے قرآن پڑھنے سے روکیں گے تو وہ بھول جائے گی، اسی لیے کہا گیا یہ مالکیہ مانے 4 گروپ 5 گروپ ہے، شافعی ہے، مالکی ہے، حنبلی ہے، اور حنبلی میں ہے، حنبلی مذہب میں ہے کہ حیض کے نماز میں قرآن یا اس کی پوری آیت کو پڑھنا جائز نہیں ہے، البتہ بسم اللہ الحمدللہ وغیرہ کہہ لینا جائز ہے، کیونکہ اگرچہ بھی کہ نہ کسی کے آیت کے اجزاء ہیں مگر ان سے تلاوت قرآن مقصود نہیں تھی۔ رہا قرآن کو ہاتھ لگان تو وہ کسی حال میں وضو کے بغیر جائز نہیں، البتہ قرآن کی کوئی آیت کسی ختم یا فقہ تحریر میں درج ہو تو اس کو ہاتھ لگانا ممنوع نہیں۔ اسی طرح قرآن اگر کسی چیز میں رکھا ہوا ہو تو اسے وضو کے بغیر اٹھایا جاتا ہے۔ تفسیر کی کتابوں کو ہاتھ لگانے کے لیے بھی وضو شرط نہیں ہے، نیز بے وضو آدمی کو اگر کسی فوری ضرورت کے لیے قرآن کو ہاتھ لگانا پڑے تو وہ تیمم کر سکتا ہے، اب تیمم کر کے اب قرآن چھونا ہے تو کر سکتا ہے، یہ حنبلی میں۔ مطلب یہ ہوا، مین ہوا، سیف سائڈ ہوا اس کا کہ قرآن کو ہاتھ لگانے سے پہلے وضو کر لینا چاہیے تو بہتر ہے، جیسے نماز کے لیے وضو ہے اسی طرح سے قرآن پڑھنے کے لیے بھی، تلاوت کرنے کے لیے بھی، چھونے کے لیے بھی وضو ضروری، اور جنابت ہو تو غسل واقف ہوگی اس میں، اور حیض کے اس میں بھی غسل واجب ہے۔ تو ان سب میں سب سے صحیح وہی ہے کہ احتیاطاً بڑھتے کہ لا مسہ، جب کہا گیا کہ کوئی چھوئے نہیں تو قرآن کو سوائے پاک کی، الا طاہر، طاہر مطہرون مانے پاک صاف لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ تھا اس میں یہ مسئلہ، یہ بات تھی جو سمجھا دیا۔ ما لا یمسہ الا المطہرون، یہ قرآن کی آیت ہے کہ پاک ہی لوگ صرف قرآن کو ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے تنزیل، یہ اترا کس پر؟ اللہ کی طرف سے، کب کس کے ذریعے ہوا؟ وہی کے ذریعے نازل ہوا، کس پر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ او فبہذا الحدیث انتم مدہنون، اب کفار مکہ سے کہا جا رہا ہے کہ تم اس قرآن کے متعلق مانے تم بہت اس کے انکار کرنے والے ہو، اس سے توجہ نہیں دیتے ہو، اس پر تم سستی کرتے ہو۔ کئی چیز ان کو لتھاڑا گیا ہے اس پر کہ اتنے اچھی چیز ہونے، اللہ کا کلام ہونے کے بعد بہترین پائے کی کتاب ہے، سب سچ بات لکھی ہوئی ہے اور بصیرتوں کا خزانہ ہے، لیکن اس کو چھونے کے لیے تم کو ہاتھ پاک صاف رکھ کے تب اس کو پاک لوگ پڑھتے ہیں۔ اب اللہ کے کلام کو پڑھنے کو اب وہ تو مانتے ہی نہیں تھے تو پڑھتے کیا، ان کی عزت توقیر کیا کرتے، وہ اسی کے لیے کہا گیا اوف بہذا الحدیث انتم مدہنون وتجعلون رزقکم انکم تکذبون، مانے آپ اس کو جھٹلاتے ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، آپ عزت کرنا چاہیے، احترام کرنا چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے، اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے، زندگی اچھے سے گزارنا چاہیے، اس میں اللہ کے احکام ہیں، سب کچھ ہے اس میں قرآن میں، تو تم نے بنا لیا، کیا بنا لیا کہ اس کو جھوٹ بول کے جھوٹ کریں گے اور یہ قرآن پھیل جائے گا تو ہمارا جو کاروبار ہے وہ سب برباد ہو جائے گا اور اسلام آ جائے گا تو اس کا نظام چل جائے گا تو تمہارا رزق ختم ہو جائے گا، تو اس کے ڈر سے تم اس کو جھٹلا رہے
یہ قرآن جھٹلا رہے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. اور فبہذا وتجرون فلولا اذا بلغت الحلقوم. کہا کہ تم اگر اللہ کو نہیں مانتے تو تمہارے جب مرتا ہے تمہارے ہاں تو تم بغل میں بیٹھے رہتے ہو، یا تمہارا خاندان کا جو بھی ہو ہاتھ میں پیٹ بچہ ہو تو گود میں لیے رہتے ہو. تو جب جان نکلتی ہے، روح نکلتی ہے، حلقوم میں پہنچتی ہے، تو تم کو اگر پاور ہے تو تم اس کو لوٹا لو. تم مانتے ہی نہیں ہو کہ مرنا جینا یہ سب ہو ہی نہیں سکتا، اور مر جائے گا تو ختم ہو جائے گا، قیامت آئے گی نہیں، حساب کتاب پوچھا بھی نہیں جائے گا، کچھ نہیں ہوگا. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فلولا اذا بلغت الحلقوم، جب کسی کی جان حلق میں پہنچتی ہے تم تکتے ہی رہتے ہو، دیکھتے رہتے ہو، تم کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور تم اس وقت تکتے رہتے ہو، انتظار کرتے رہتے ہو، اب کیا ہو، اب کیا ہو، اب کیا ہو. تم کچھ بھی نہیں کر سکتے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اور ہم تم سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں. اللہ تعالیٰ کا اپنے علم سے وہ کہتا ہے شاید سے قریب ہے، لیکن تم دیکھ نہیں سکتے، تم کو صلاحیت نہیں ہے کہ ہم کو دیکھو کہ ہم آئے. فلولا ان کنتم غیر مدینین، کہا کہ اگر تم اپنے کو سمجھتے ہو کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، اور تم خود ہی پاورفل ہو، تم خود مختار ہو، تو اسے لوٹا لو نا، روح کو لوٹا دو، پھر زندہ کر دو. پاور ہے تم کو. اگر اللہ نہیں ہے تو وہ تو اس نے حکم دیا، اس کی روح نکل گئی ہے، فرشتے آئے روح نکال کے لے گئے. اگر تم سچے ہو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو کیوں نہیں اس کو تم لوٹا لیتے ہو. لیکن لوٹا ہی نہیں سکتے، تم خالی تکتے رہتے ہو، انتظار کرتے رہتے ہو اب کب جب دم چھوٹے تب دم چھوٹے. یہ ہے فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ. اب اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ مرنے والا تو مر جاتا ہے. تو 3 طرح کا لوگ ہیں جو مرتا ہے. تو یہ پہلے بھی ہم لوگ بتا چکے ہیں کہ مقربین، سابقون، ایسے لوگ جو مرنے والے ہیں، مقربین ہیں، سابق، جن نے پہلے ایمان لایا اور دین کا کام کیا، اسی راستے پر چلے جس راستے پر اللہ کا حکم ہوا، ان کے پیغمبروں نے کہا، وہ سب سابقون میں سے. تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اگر مرنے والا مقربین میں سے ہوا تو اس کو خوشخبری دیا جائے گی. کیا خوشخبری دی جائے گی؟ فَرُوحٌ وَرِحَانٌ وَجَنَّاتُ النَّعِيمِ، اس کو جنت ملے گی، راحت ملے گی، آرام ہوگا. یہ خوشخبری اس کو سنائی جائے گی. اور اگر یہ مقربین میں سے نہیں ہوا، وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، مانے داہنے ہاتھ والے ہوئے، تو اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ بھی جنتی ہیں. تو ان کو بھی سلامتی کہا جائے گا کہ تم پر سلامتی ہو، تم بھی آرام سے رہو، تم کو بھی ملے گا. فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، تو تیرے لیے سلامتی ہے، دائیں ہاتھ والوں کو کہا جائے گا. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اگر گمراہ لوگ ہیں، جھٹلانے والے لوگ ہیں، اور بائیں ہاتھ والے لوگ ہیں، یہ جھٹلانے والے لوگ ہیں اور گمراہ ہیں، تب ان لوگوں کا کیا ہے؟ ضیافت کی جائے گی کھولتا ہوا پانی. فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، ہم کہتے ہیں کھولتا ہوا پانی سے، اسی ہوگا، اور جہنم میں پھینکے جائیں گے. یہ تیسرا کنڈیشن ہے. وَتَصْلِيَةٌ جَحِيمٍ،
اور اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ 3 طرح کے گروپ ہیں۔ مرنے والا جو ہوگا یہ 3 طرح کا ہے۔ پہلا جو مقربین ہیں وہ لوگ گزر گئے، اور دوسرا اصحاب الیمین جو طرف جائیں گے، جو نیک کام کر رہے ہیں، قرآن سنت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، تقویٰ اختیار کرنے والے لوگ ہیں، یہ لوگ سب جو ہے یہ سب بھی جنت میں جائیں گے۔ اور جو کفار ہیں، مشرک ہیں، جن لوگوں نے دین کا کے خلاف کام کیا، صراط مستقیم سے ہٹ گئے، اب اللہ تعالیٰ نے اور شرک کا کام کرنے لگے، کفر ہو گیا، تو ان کی تو کوئی معافی ہے نہیں، وہ سیدھے جہنم میں جائیں گے۔ تو جہنم میں کھولتا ہوا پانی ملے گا، پینے کو بھی کھولتے ہوئے پانی ملے گا ان کو، اور اسی میں رہیں گے، آگ بھی رہے گی۔ ان ھذا لہو حق الیقین، بے شک یہ جتنی بات ہے سب حق ہے، اللہ فرما رہا ہے، اللہ کی بات ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، سب بالکل سچ ہے۔ پس فسبح باسم ربک العظیم، پس اے میرے حبیب آپ اپنے رب کے نام کی پاکی بیان کیجیے، تسبیح کیجیے آپ، سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ، یہ سب اللہ کے ناموں میں لا الہ الا اللہ ہی پڑھتے، یہی وظیفہ پڑھتے ہیں۔ ختم ہو گیا؟ ہاں پوچھ رہا ہوں تو پوچھو، نہیں دعا کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، ہم لوگوں نے جو قرآن کی تلاوت کی ہے، اے اللہ اس میں جو خامی رہ گئی ہو اپنے فضل و کرم سے اسے معاف کر دیا، اور اسے قبول کر لیا جائے، صحیح کر دیا۔ اے اللہ اس کا جو ثواب ہے سرکار دوارا ان کو بخش دیا جائے، ان کی طفیل، ان کے آل، ان کے ازواج، ان کے اصحاب، جتنے ائمہ صلحاء بزرگان دین سب کو بخش دیا جائے۔ اے اللہ جتنے یہاں مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، اے اللہ ان کی گناہوں کو بخش دے، ان کو سیدھا راستہ دکھا، ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، جو لوگ ان کے انتقال فرما گئے ہیں، ان کے خان والے، ان کے خان والے، ان کے خان والے، جتنے مومن مومنات ہیں، اے اللہ ان سب کو سہتا پہنچے، اور جو گزر چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب ہو رہی ہے، اے اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے، اضافہ کر دے، ان کے مقام کو بلند کر دے۔ اے اللہ جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دور کر دے۔ اے اللہ یہ دنیا تو چند روزہ ہے، دنیا کل من علیہا فان، جو کچھ بھی ہے سب ختم ہو جانے والا، اللہ آخرت ہی باقی ہے، تو آخرت کی فکر کرنے والا بنا دیجیے، آخرت کی تیاری کرنے والا بنا دیجیے۔ اے اللہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، اپنے رحمت کے سائے میں لے لیجیے۔ اے اللہ جھوٹ سے، بے ایمانی سے، ہر سیئات سے بچا لیجیے۔ اے اللہ توفیق دیجیے سچ بولنے کا، حلال کھانے کے لیے توفیق دیجیے، حلال روزی عطا فرمائے اللہ۔ اے اللہ حرام روزی سے بچا، اے اللہ حرام روزی سے بچا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔